بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ایک نیا کورس شروع کیا ہے جو انتہائی آسان اور جن کے ساتھ آگے اردو معانی بھی لکھے ہیں۔ شائقین عربی سے گزارش ہے کہ ان تمام دروس کو آپ اچھی طرح سنیں اور سننے کے بعد ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ایک لفظ کو سمجھیں اور پھر ان الفاظ کو جو آپ نے پڑھا، سنا اور سمجھا اسے اپنے تکلم میں استعمال کریں اور ان تمام اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر اس کورس کو جاری رکھیں گے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ بہت جلد عربی بولنے پر قادر ہو جائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ حوار حول موقف الحافلات۔ حوار گفتگو کو کہتے ہیں اور حوار چکر لگانے کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کے آس پاس ایسے گھومنا۔ اور چونکہ تکلم بھی کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس گھومتا ہے، کبھی ایک بولتا ہے کبھی دوسرا بولتا ہے، اس لیے تکلم کو بھی حوار کہتے ہیں۔ حول موقف الحافلات۔ موقف وقف یقف، اس کا معنی ہے رکنا، موقف رکنے کی جگہ۔ الحافلات جمع حافلہ کی، حافلہ کہتے ہیں بس کو، یعنی موقف الحافلات کا مطلب یہ ہے کہ بس اسٹاپ کے متعلق، ٹھیک ہے، یعنی پہلا جو گفتگو ہے وہ بس اسٹاپ کے متعلق ہے، تو آپ بس اسٹاپ کو عربی میں کہتے ہیں موقف الحافلات۔ حولہ کی اضافت ہے موقفی کی طرف، اس لیے موقفی کے نیچے زیر ہے۔ پہلا جملہ، عفواً یا اخی این موقف الحافلات۔ معاف کیجیے گا اے میرے بھائی، بس اسٹاپ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، این استفہام ہے، مکان کے لیے، مکان کے بارے میں ظرف مکان ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے کسی جگہ کے بارے میں۔ عفواً یا اخی، عام طور پر جب آپ کسی سے کوئی درخواست کریں، کوئی ریکویسٹ کریں تو اس کے لیے جو جملہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے عفواً، سمحاً، معذرتاً۔ اے میرے بھائی، این موقف الحافلات، بس اسٹاپ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، ہناک موقفان فأیہما ترید۔ ہنا یہاں پر، ہنا کا معنی یہاں، اور ہناک آخر میں اگر اس کے کاف لگا دیں اس کا معنی ہے وہاں، تو ہنا یہاں پر، موقفان دو اسٹاپ ہیں۔ موقف جو اوپر جو لفظ گزرا اس کی تثنیہ ہے موقفان، دو اسٹاپ ہیں۔ فأیہما ترید، تو کون سا والا اسٹاپ آپ چاہتے ہیں، یعنی کون سے والے کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، موقف مفرد ہے، موقفان جمع ہے، مواقع تثنیہ ہے، جبکہ مواقف یہ جمع ہے، مضرب، مضربان، مضارب کی طرح۔ ٹھیک ہے، اس میں ظرف ہے۔ ارید اقربہما، میں ان میں سے جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ چاہتا ہوں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں جو سب سے قریب والا بس اسٹاپ ہے۔ اقرب، قرب یقرب، یہ کرما سے ہے، اس کا معنی ہے قریب کرنا، قریب ہونا، بلکہ قریب ہونا، اور اقرب اس میں تفضیل ہے، اس کا معنی ہے سب سے زیادہ قریب۔ ارید اقربہما، میں ان دونوں میں سے جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ والا بس اسٹاپ کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ حسناً، ٹھیک ہے۔ اعبر هذا الفرع
فالموقف بعده بمسافة 5 دقائق اعبر عبر یعبر نصر سے اس کا معنی ہے عبور کرنا، پار کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو پار کرنا، جیسے دریا پار کرنا، روڈ پار کرنا، تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اعبر نصر سے۔ هذا الفرع اس گلی کو، فرع گلی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گلی کو زقاق بھی کہتے ہیں اور فرع بھی کہتے ہیں۔ هذا الفرع اس گلی کو، الفرع مذکر ہے اس لیے یہاں هذا اس میں اشارہ مذکر لے کر آ گئے۔ فالموقف پس بس اسٹاپ، بعدہ اس کے بعد، بمسافت 5 دقائق 5 منٹ کے مسافت پر، 5 منٹ کے فاصلے پر ہے، یعنی آپ گلی کو پار کریں اس کے بعد بس اسٹاپ جو ہے 5 منٹ کے مسافت پر ہے۔ 5 دقائق 5 منٹ، یہاں یہ بات یاد رکھیں 3 سے لے کر 10 تک کا جو عدد ہوتا ہے، 3 سے لے کر 10 تک کا جو عدد ہے اس میں اس کو عدد کہتے ہیں اور اس کو معدود کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو 1 2 3 4 ہوتا ہے اس کو عدد کہتے ہیں، اور جس چیز کو ہم گن رہے ہیں اس کو معدود کہتے ہیں۔ تو 3 سے لے کر 10 تک کا اصول یہ ہے کہ معدود جس کو ہم گن رہے ہیں وہ اگر مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ اگر مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا۔ یہاں پر دیکھیں دقائق اس کی مفرد ہے دقیقہ، دقیقہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے 5 مذکر لے کر آ گئے عدد کو۔ ایک اصول ہو گیا۔ دوسرا اصول اس میں یہ ہے کہ معدود ہمیشہ جمع آئے گا، ٹھیک ہے، معدود ہمیشہ جمع آئے گا۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ معدود جو ہے وہ ہمیشہ مفرد یعنی مجرور آئے گا، اس کے نیچے زیر ہے 5 دقائق، چونکہ دقائق یہ جو ہے غیر منصرف ہے اس وجہ سے اس کے نیچے زیر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 اصول لازمی یاد رکھیں، ان گنتی کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گی۔ شکراً جزیلاً یا اخی، بہت بہت شکریہ اے میرے بھائی۔ شکراً کا معنی شکریہ، جزیلاً بہت بہت، بہت بہت شکریہ، یا اخی اے میرے بھائی۔ اخ بھائی کو کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی نسبت آپ اپنی طرف کرنا چاہیں کہ میرا بھائی، تو اس کے آخر میں یا لگا دیں۔ اخ کے آگے یا لگائے تو بنا اخی، اب کے آخر میں یا لگائے تو بنا ابی، کتاب کے آخر میں یا لگائے تو بنا کتابی، میری کتاب، میرا بھائی، ٹھیک ہے۔ فی الموقف، بس اسٹاپ میں، اب یہ بس اسٹاپ تک تو پہنچ گئے، بس اسٹاپ میں کھڑے ہیں۔ معذرتاً ای سیارۃ توصلنی الی صدر، کون سی گاڑی مجھے صدر پہنچائے گی۔ اوصل یوصل ایصال، اس کا معنی ہے پہنچانا۔ وصل یصل، اس کا معنی ہے ملنا، تو اوصل یوصل ایصال اس کا معنی ہے ملانا، پہنچانا، اسی سے ہے ایصال، ٹھیک ہے۔ تو سیارہ مؤنث ہے اس لیے توصل مؤنث لائے۔ کون سی گاڑی مجھے صدر تک پہنچائے گی۔ علیک ان تترقب الحافلۃ المرقمۃ بفور کے، ترقب یترقب ترقباً، انتظار کرنا، نگرانی کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ انتظار کریں بس کا، الحافلہ بس کا، علیک بمعنی لازم علیک، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ انتظار کریں بس کا، المرقمہ جس کا نمبر ہے 4 کے، رقم یرقم ترقیم اس کا معنی نشان لگانا، نشان لگانا، تو المرقمہ جس کے اوپر نشان لگایا گیا ہے کس کے ساتھ، 4 کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ علیک ان تترقب الحافلۃ المرقمۃ بفور کے، آپ 4 کے بس کا انتظار کریں۔ متى تصل ہونا، کب پہنچے گی یہاں، متى کب،
یہ وقت کے لیے دلالت کرتا ہے، وقت پر. جیسے آئینہ اوپر جو ہم نے پڑھا یہ ظرف مکان پر دلالت کرتا ہے، جبکہ متى ظرف زمان پر دلالت کرتا ہے. تصل ہونا یہاں پہنچے گی، وصل یصل اوپر پڑھا، دیکھا. توصل پہنچانا اور تصل پہنچنا، ان دونوں میں آپ فرق یاد رکھیں. جب فرق یاد رکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. صحیح. حافلہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے تصل و فعل بھی مؤنث لے کر آ گئے. ہونا یہاں موعد وصولها غیر محددۃ، اس کے پہنچنے کا جو وقت ہے وہ مقرر نہیں ہے. حدد یحدد التحدید، اس کا معنی ہے حد مقرر کرنا. ٹھیک ہے، حد مقرر کرنا کوئی، تو اس کے جو پہنچنے کا جو وقت ہے کوئی مقرر نہیں ہے. عادتاً کم وقتاً تستغرق فی وصولها الی صدر، عام طور پر کتنا وقت تو اس کے صدر پہنچنے میں لیتی ہے. تستغرق گھیرنا یعنی لینا، کتنا وقت لیتی ہے فی وصولها، اس بس کا پہنچنے میں، الی صدر، صدر تک. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا. آگے دیکھیں. اکثر الاوقات تستغرق 20 دقیقة لکنها قد تتأخر. اکثر الاوقات زیادہ تر یا عام طور پر، اکثر الاوقات عام طور پر یا زیادہ تر، تستغرق لیتی ہے، گھیرتی ہے، 20 دقیقہ 20 منٹ. ٹھیک ہے، 20 دقیقہ 20 منٹ، حالت نسبی ہے اس لیے 20 آیا. لیکنها قد تتأخر، لیکن کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہیں. تأخر یتأخر تأخرا، اس کا معنی ہے دیر کرنا. ٹھیک ہے، جیسے آپ پوچھ سکتے ہیں لماذا تأخرت، آپ نے دیر کیوں کی. هل هذه التي تقدم، کیا یہی ہے جو آ رہی ہے. هل هذه، کیا یہی التي تقدم جو آ رہی ہے. نعم هذه ارکبها، جی ہاں یہی ہے، سوار ہو جاؤ اس میں. ارکبها، اس پر سوار ہو جاؤ. رکیب یرکب، سمع سے اس کا معنی ہے سواری کرنا، سوار ہونا. یا لہو من ازدحام شدید فیہا، ہے افسوس اس میں کتنا رش ہے، اس میں کتنا زیادہ رش ہے. ازدحام رش کو کہتے ہیں، شدید بہت زیادہ. فیہا بالفعل بالکل، یقیناً، بالفعل بالکل. ان لم ترکبها الآن فلا تأمل ان تجد غیرها الا بعد نصف ساعة، اگر آپ ابھی سوار نہیں ہوئے، ان لم ترکبها الآن، اگر آپ ابھی سوار نہیں ہوئے تو فلا تأمل ان تجد غیرها، تو امید نہ رکھیں کہ آپ پائیں دوسری گاڑی مگر آدھے گھنٹے بعد. اگر آپ ابھی سوار نہیں ہوئے تو دوسری گاڑی ملنے کی امید نہ کریں مگر آدھے گھنٹے بعد. ٹھیک ہے. اذن ارکبها مہما یکن، پھر تو جو کچھ بھی ہو میں سوار ہو جاتا ہوں. مہما یکن، جو کچھ بھی ہو، ارکبها میں اس پہ سوار ہو جاتا ہوں. جزاک اللہ خیرا یا اخی، جزاک اللہ اے میرے بھائی. وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلام ہو. مع السلامہ، اللہ حافظ، خدا حافظ، سلامتی کے ساتھ. تو یہ پہلا سبق آپ کے سامنے آ گیا، اس کو آپ اچھی طرح دہرائیں اور اس کی مشق کریں.